اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے بارے ثبوت پر، یعنی برڈن آف پروف پہ۔ برڈن آف پروف ہم اگر اپنی الفاظ میں اس کو کہیں تو یہ کیس کو ثابت کرنے کی وہ ذمہ داری ہے، ثبوت پیش کرنے کی وہ ذمہ داری ہے جس کو قانون میں بارِ ثبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ الزام ثابت کرنے کی ذمہ داری الزام لگانے والے پر ہے۔ اور سول معاملات میں اگر کوئی شخص عدالت سے کوئی ریمیڈی طلب کرتا ہے، کوئی چیز طلب کرتا ہے، تو اپنے اس ریمیڈی کو، اپنے اس چیز کو، اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کی ذمہ داری، ثبوت پیش کرنے کی ذمہ داری اسی شخص پر ہے۔ کسی دیوانی یا دوسری کارروائی میں بارِ ثبوت ہمیشہ ایسے شخص پر ہے کہ جو ایسی صورت میں ناکام ٹھہرے کہ دونوں اطراف سے کوئی شہادت پیش نہ کی جائے۔ آرٹیکل 102 قانون شہادت 1984 بالکل کلیئر اس بابت میں واضح طور پر بتا رہا ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ مقدمے کے حالات و واقعات سے سامنے آنے والے امر واقعے کو اعلیٰ عدالتوں کے سامنے اختیار کرنے کی اجازت ہونا چاہیے، اس کو ماتحت عدالت میں نہ اٹھایا گیا ہو۔ 2005 PTD پیج 480 میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے۔ جہاں کسی شخص یا فریق کے حق میں کوئی قانونی قیاس پیدا ہو تو ایسے شخص کو ایسی کوئی حقیقت ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہے۔ بارِ ثبوت ایسے شخص پر ہے جو اس قسم کے قانونی قیاس کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2003 CID پیج 94 میں۔ جہاں ہر دو فریقین کی کامیابی کا انحصار رسید کی صداقت پر ہو تو مدعی پر بارِ ثبوت ہے کہ وہ اسے ثابت کرے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2003 YLR پیج 1866 میں۔ گویا دیوانی معاملات میں تو اس صورت میں تعین کیا جائے گا کہ دونوں اطراف سے اگر شہادت پیش نہ کی جائے تو جس کی ناکامی کا اندیشہ ہو بارِ ثبوت اسی پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی شخص اپنا موقف ثابت کرے۔ جہاں تک فوجداری معاملات کا تعلق ہے، فوجداری مقدمے میں ملزم کے جرم کا ثابت کرنا بہرحال فریق استغاثہ کی ذمہ داری ہے۔ ملزم کو اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دینا ہوتا۔ تعزیرات پاکستان میں دفعہ 6 کا حکم یہ ہے کہ ایک تعزیری دفعہ ہر جرم کی تعریف اور ہر جرم کی تشریح میں مستثنیات یعنی جنرل ایکسیپشنز شامل کی جائے گی۔ گویا ہر تعزیری دفعہ میں ان مستثنیات کو جو دفعہ 76 تا 106 تعزیرات پاکستان PPC میں شامل اور درج شدہ سمجھا جائے گا۔ قانون شہادت کی دفعہ 105 میں یہ درج ہے کہ جب کسی ملزم پر کسی جرم کا الزام ہو تو اس بات کا بارِ ثبوت ملزم پر ہوگا کہ وہ عدالت کا اطمینان کروائے کہ اس کا معاملہ جنرل ایکسیپشن یا اسپیشل ایکسیپشن کے تحت آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دفعہ 106 قانون شہادت میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ کسی شخص کے خصوصی علم میں ہو، اس واقعے کا ثابت کرنا اس شخص پر ہوگا جس کا اس کا خصوصی علم ہے۔ اب اگر دفعہ 105 اور دفعہ 106 یعنی آرٹیکل 105 اور آرٹیکل 106 قانون شہادت کو سامنے رکھا جائے تو ان سے یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ حفاظت خود اختیاری، غیرت و اشتعال اور وجہ تحریک جرم موٹیو کا ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے۔ لیکن فوجداری معاملات میں قانون کا بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ استغاثہ کی ہر خامی و خرابی اور استغاثہ کی کہانی کے متعلق برپا ہونے والے ہر شبے کا فائدہ بہرحال ملزم کو دیا جائے گا۔ اس لیے قانون شہادت کی آرٹیکل 105 اور آرٹیکل 106 کے باوجود یہ حقیقت مسلمہ ہو چکی ہے کہ ملزم کے خلاف جرم کا ثابت کرنا اول و آخر استغاثہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں کچھ اتھارٹیوں میں جن کا میں حوالہ دوں گا۔ PID 1953 فیڈرل کورٹ صفحہ 93، 1969 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج ہے 584 اور PID 1954 فیڈرل کورٹ پیج ہے 112، PID 1977 سپریم کورٹ پیج ہے 515 اور 352، PID 1958 سپریم کورٹ صفحہ 242، PID 1978 کوئٹہ صفحہ 191 اور
PLD 1959 1959 لاہور پیج ہے یہ 655۔ استغاثہ کو ملزم کے خلاف اپنا مقدمہ بلا شک و شبہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے 2005 YLR پیج 405۔ قانون شہادت کے تحت جرح کا حق ایک قانونی حق ہے، اور اگر ملزم کو ایسا حق نہ دیا گیا ہو تو پھر ساری کارروائی کا عدم قرار پا سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر کسی بیان پر یا اس کے کسی مخصوص حصے پر جرح نہ کی گئی ہو تو ایسا بیان یا اس کا وہ مخصوص حصہ تسلیم شدہ تصور ہوگا۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2001 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 860۔ استغاثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مقدمہ ثابت کرے۔ اسے اپنا مقدمہ بلا شک و شبہ ثابت کرنا ہوتا ہے تاکہ سزا کو جائز قرار دیا جا سکے۔ یہ ہے 2000 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 191۔ استغاثہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جس قدر چاہے گواہان پیش کرے جن کا ذکر چالان میں کیا گیا ہے۔ بار ثبوت صرف ایسی صورت میں ملزم پر آتا ہے کہ جب وہ یہ موقف اختیار کرے کہ اس کا جرم استثنائی صورتوں میں آتا ہے۔ یہ ہے 2006 MLD پیج ہے 67۔ مثال کے طور پر وہ ذہنی طور پر جرم کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر تھا، یا اس نے جرم حق حفاظت خود اختیاری جان و مال میں کیا، یا اس نے کسی کے دباؤ میں ایسا کیا۔ بصورت دیگر استغاثہ ہی کو اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ استغاثہ کی نسبت ملزم پر بار ثبوت اس پر مقرر وزنی نہیں ہوتا۔ ملزم اگر کوئی خاص موقف اختیار کرتا ہے لیکن ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ استغاثہ کے موقف کو من و عن تسلیم کر لیا جائے۔ استغاثہ کو پھر بھی اپنا مقدمہ بلا شک و شبہ ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اگر شک سامنے آئے تو اس کا فائدہ بہرحال ملزم کو ہی جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں 1988 MLD پیج 186 اور PLD 1953 FC پیج 93۔ اپنا مقدمہ استغاثہ کو ہی ثابت کرنا ہوتا ہے اور بار ثبوت اسی پر ہے۔ ملزم کی ذمہ داری نہ ہے کہ وہ استغاثہ کا موقف غلط ثابت کرے۔ دفاع میں موقف لیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی، اور بعض اوقات موقف لیا جاتا ہے لیکن ثابت نہیں ہوتا، پھر بھی استغاثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مقدمہ بلا شک و شبہ ثابت کرے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں 1992 SCMR پیج 96 اور 1996 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج ہے 1843۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ دیوانی معاملات میں اگر فریق ثانی پردہ نشین ہے اور جائیداد کی منتقلی یا کسی معاہدہ یا کسی دیگر حق یا لین دین کے بارے میں موقف اختیار کیا جائے تو بار ثبوت ہمیشہ مرد دوسرے فریق پر ہوگا۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے PLD 2004 پشاور پیج 30 یعنی پیج 30 میں۔ تو دوستو یہ برڈن آف پروف کی بابت کچھ باتیں تھی، کچھ پوائنٹ تھے اور کچھ کیس لاس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں آج۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو۔ تو انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔